السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب سامعین کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج بات کرتے ہیں قرآن کریم کے 5 حق کی، کہ اس کی 5 حق کیا ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ہمیں دل سے ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو آسمانی کتاب ہے، جو اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان مبارک میں نازل فرمائی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو ہمیں راہ راست دکھاتی ہے، اس پر پورا ایمان لانا ہے، اس کا یہ پہلا حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جو ایمان لانے کے لائق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا حق کہ قرآن کریم کو اس کی اصل زبان میں یعنی عربی میں خوب اچھے سے پڑھنا، اس کے ایک ایک حرف کو اچھے سے ادا کرنا، اس کے مخرج صحیح کرنا۔ اگر ایک بھی آپ کا لفظ غلط ہوا اور شین و قاف اور کسی چیز میں آپ کی ذرا سا بھی کوتاہی ہوئی تو اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ قرآن کریم کو بہت پیاری سی اور اس کی اصلی لکھاوٹ میں یعنی عربی میں پڑھنا ہے، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے۔ اب سمجھنا ہمیں کیسے ہے؟ ہر دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر زبان ہے، اس کو اپنی زبان میں سمجھنا۔ جو جہاں رہتا ہو وہ اپنی زبان میں اس کو اچھے سے سمجھے، اس کو خوب اچھے سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اپنی زبان میں اس کو پڑھیں گے۔ یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو میرے بندے ایسا مت کرنا نہیں تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، تو اس پر پورا عمل کرنا۔ قرآن کریم میں ہمیں ایک پوری راستہ دکھا دیا زندگی کی جینے کا کہ ہمیں کیسے جینا ہے، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ۔ یہ سب باتیں ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی وہ ساری باتیں سن کے، پڑھ کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، یہ اس کا چوتھا حق ہے جو اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ جو بھی ہم پڑھیں، سیکھیں، اس پر پہلے خود کام کریں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے ایک بات سیکھی کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو پہلے ہم اس پر خود کام کریں گے پوری طریقے سے کہ اگر ہم زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے پوری طرح، پھر اسے دوسروں کو بھی اسے بتانا ہے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں جو ہمیں اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ جس نے کسی نے بھی ایک حق اگر نہیں ادا کیا تو وہ قرآن کریم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا۔ جو یہاں ہمیں ایک کتاب معلوم دے رہی ہے، وہ وہاں بات کرے گا اللہ سے اور ہماری شکایت کرے گا۔ تو آئیے ہم اور آپ قرآن کریم کے 5 حق ادا کرنے والے بنیں، اسے دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔